السلام علیکم۔ یہ ہاں مجھے 20 مارچ 2017 کو آیا تھا۔ اس ہاں میں دیکھتا ہوں کہ سرحد کے اس پار جو کہ افغانستان کی طرح کی سرحد لگ رہی ہوتی ہے، وہاں سے پاکستان کے دشمن دہشت گردوں کو تربیت دے کے تو پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جا سکے۔ پاک فوج سرحد پہ مورچے لگا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ دہشت گرد پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں، پاک فوج ان کو چن چن کے مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے تو پاکستان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اپ سیٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ ہمارے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس بار وہ مزید دہشت گردوں کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو جدید آلات اور نائٹ ویژن بھی دیتے ہیں، اور اس بار وہ رات کے وقت ان کو پاکستان میں بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ان کو دیکھ نہ سکے۔ لیکن پاکستان کی فوج کے پاس ایسے ریڈار ہوتے ہیں جو رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے وہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاک فوج ان کو ریڈار پہ دیکھ لیتی ہے اور ان کو چن چن کے مارتی ہے۔ یہ دیکھ کے تو پاکستان کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس فوج کا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ پاکستان کو پہلے اندر سے کمزور کیا جائے اور پھر اس پہ حملہ کیا جائے۔ تو پاکستان کی فوج کی وہ خوراک جو باہر سے آتی ہے، یعنی امپورٹ ہوتی ہے، وہ اس میں ایک وائرس ملا دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کی ایک بڑی تعداد جب اس خوراک کو کھاتی ہے تو وہ وائرس ان کے دماغ پہ اٹیک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو ہلا نہیں پاتے، یعنی جو پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خوراک کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک دوسرے ڈریم میں آیا تھا جو میں دوسری ویڈیو میں اس کو شیئر کروں گا۔ تو پاکستان کے دشمن یہ صورتحال دیکھ کے تو پاکستان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ مغرب کی جانب سے افغانستان کی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے اور مشرق کی جانب سے ہندوستان پاکستان کے مختلف علاقوں پہ بیک وقت اٹیک کر دیتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی جو فوج ہوتی ہے اس کی بڑی تعداد پیرالائز ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے دفاع نہیں کر پاتی جس طرح سے کہ وہ کرتی ہے۔ تو پھر ہندوستان لاہور پہ ایک بڑا حملہ کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے سرحد کی طرف جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو جب میں سرحد پہ پہنچتا ہوں، یعنی بارڈر پہ پہنچتا ہوں، تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج بہت ہی کم ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ تو وہاں پہ میں ایک مشین گن دیکھتا ہوں اور میں اس کو پکڑ کے تو دشمن پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی دوران پاکستان کے جو باقی شہری ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ لے کے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام مل کے تو دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم دشمن کو زیادہ دیر روک کے نہیں رکھ سکتے، ہمیں پیچھے جا کے تو عوام کو محفوظ جگہ پہ پہنچانا ہوگا۔ تو کچھ فوجی ہوتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، تو میں اور کچھ اور لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ واپس نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر ہم جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے قاسم کے خوابوں کا یقین کیا ہوتا اور اس کے خوابوں کے مطابق پلاننگ کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر ہم واپس آ کے تو عوام کو بتاتے ہیں اور عوام جو ہے بڑی تعداد میں وہاں سے نقل مکانی شروع کر دیتی ہے۔ میں کچھ لوگوں کو لے کے تو ایک عمارت کی تہہ خانے میں جاتا ہوں۔ تو اسی دوران جو ہوتا ہے کہ لاہور کا وہ حصہ جو بارڈر کے قریب ہوتا ہے اس کو کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک ایسا ملک جس کا جھنڈا لال ہوتا ہے وہ ہندوستان کو شدید الفاظ میں خبردار کرتا ہے اور وارننگ دیتا ہے کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ ورنہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ تو ہندوستان اس کی دھمکی سے ڈر کے تو وہیں رک جاتا ہے۔ پھر وہ جو ملک ہوتا ہے وہ اپنی فوج بھی بھیجتا ہے اور ڈاکٹرز بھی بھیجتا ہے اور پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھی آتے ہیں، اور پاکستان کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوئی پاکستان سے گلہ نہیں کرتے۔ یہاں سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی مقام کی تلاش میں وہاں سے نکلتا ہوں، اور تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ہندوستان جو ہوتا ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اور وہ ڈرون کے ذریعے سے وائرس اور جراثیم پاکستان میں آ کے پھینکتا ہے۔
اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم کیا اتنے ہی بے بس ہو گئے ہیں؟ پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور وہ اس بارش کی وجہ سے وائرس اور جراثیم مر جاتے ہیں۔ پھر میں وہاں سے آگے جاتا ہوں اور آگے ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہوں جہاں پہ باغ ہوتا ہے، اور وہاں پہ اسی ملک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ آخر یہ کب تک ہماری مدد کریں گے؟ ان کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں اور وہ مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ قاسم ہی ہیں نا؟ تو میں کہتا ہوں جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے خوابوں کے بارے میں سنا ہے اور آپ کے خواب سچے بھی ہوئے ہیں۔ ان سے ملاقات کے بعد پھر میں آگے جاتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقام کو ڈھونڈ نہیں لیتے ہم ان مشکلات سے ہیں گے، اور وہ خواب وہیں ختم ہو جاتا ہے۔